گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بچ ہی نہیں رہے. ایک آدمی کو 8 آدمی قتل کرنے آئے. یہ جو بار بار لکھتے ہیں کہ ہاتھ سے جوانی برباد ہے، نہیں چھوٹ رہی، بد نظری نہیں چھوٹ رہی، فیس بک نہیں چھوٹ رہا، کیسے چھوٹے گا؟ سب میرے لیے ہے یہ چیزیں. ایک آدمی کو 8، غور سے سنیے گا، آگے کام آئے گا انشاءاللہ تعالی. میں اپنی نیت سے بیان کرتا ہوں، آپ کی نیت نہیں کرتا. آپ لوگ سب تو نیک ہیں الحمدللہ. ایک آدمی کو 8 آدمی قتل کرنے آئے، راڈیں اور تیز چھریاں اور چابک اور ڈنڈے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بتاؤ بھائی یہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. شاباش، جزاک اللہ. لیکن کیا لیٹ جائے گا آ کے میری جان نکالو؟ نہیں. مکالمہ کرے گا. کب تک؟ آخری سانس تک. ساتھ میں کیا کرے گا؟ بچاؤ بچاؤ، مجھے مار رہے ہیں، بچاؤ، نعرے مارے گا. یہ جو ہمت ہم نے کی 8 لوگوں سے جان بچانے کے لیے آخری سانس تک، اس ہمت سے گناہ چھوٹے گا. اور جس طرح یہ پکار رہا ہے، ہم اللہ سے پکاریں گے، اے اللہ آپ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، آپ نے مجھے کمزور پیدا کیا ہے. اے اللہ معاشرہ دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، نفس دشمن ہے. اے اللہ میں برباد ہونے والا ہوں. اے اللہ، اے ربا، اے پیارے رب، فرشتوں کی مدد بھیج دیجئے اور میرے ایسا ایمان دے دے میرے رب کہ آج کے بعد میں مر جاؤں لیکن آپ کو ایک سانس ناراض نہ کروں. جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے جی ہے. نیم جاں بستانہ دو 100 جاں دہد. گناہ نہ کرنے سے ایسا لگتا ہے جان نکل رہی ہے، جان نہیں نکلتی. آدھی جان ایسا لگ رہا ہے نکل گئی. اللہ تعالیٰ 100 جانیں عطا فرما دیں گے. اب بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا؟ اس ہمت سے یہ گناہوں کے خیالات چھوٹیں گے. جیسے ہی تصور آئے گندے خیالات کا، فوراً نیک دوستوں میں آ جاؤ، فوراً چائے بناؤ. گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، رات کے 12 بج گئے ہیں، کیا کریں؟ نکالو پوچھا، فرش کو لگاؤ پوچھا، لگاؤ جھاڑو 1 منٹ کے لیے. چلو یہ بھی نہیں ہوتا، اپنی الماری کھولی، اپنا کرتا نکالا. ماں بہن بہو بیٹیوں نے، ہم نے اپنی قمیص نکالی اور وہ استری کر کے رکھی ہوئی ہے پیک، ہم نے نکال کر کھول دیا، کھول کر بند کر کے رکھ لیا. خیالات غائب. سنو ذرا، خیالات کی رو زور پڑے تو رک، ورنہ یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کہ ایک بار پڑھ لیں اعوذ، اللہ فرماتے اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور تمہیں وسوسے آئیں گے تو میری پناہ حاصل کر لو. اللہ فرما رہے ہر قسم کے وسوسے آئیں گے. ایک آج اللہ نے بتا دیا، ایک بار پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں وسوسے تک حد تک رکھا، عمل ہم نے نہیں کیا. اگر یہ وسوسے برے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کیوں کرتے؟ بتاؤ. اللہ فرما رہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے اپنی پیشی یاد کر کے ڈرا اور اپنی حرام خواہشات کو دبایا. اس کا مطلب حرام خواہشات آئیں گی. 2 چیزوں پر کیا انعام مل رہا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ملے گی. کیسی؟ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. جنت کو کسی نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر خیال بھی نہیں گزرا. جب جنت ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تلقین صبر جمیل میں حدیث پاک لکھی ہے، جس کا انتقال ہوتا ہے جو آسمان پر جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے. کس کو کرائی جاتی ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں مایوسی کا سبجیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو، آپ جب وسوسے برے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے اور علاج کیا فرمایا؟ صرف ایک بار آمنت باللہ و رسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر. اے شیطان ایسے بھاگے گا. DDT ہے، DDT ہے. کیا مطلب؟ کہ جب یہ کہہ رہا ہے ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، تو بھاگ جائے گا. www.darsequran.com